سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے ایئر وائی کیو ٹی وی پر پروگرام حقیقت ایمان، ایمان باللہ کے تقاضے۔ خوبصورت ترین حصے ابھی تک پروگرام میں آن ایئر ہو چکے ہیں، معلومات کے اعتبار سے قیمتی ترین، کیفیات کے اعتبار سے، حلاوتوں کے اعتبار سے بڑے ہی قابل تعریف، اور کلام کے اعتبار سے بھی سبحان اللہ۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، اللہ رب العزت ازلی ہے، ابدی ہے، اس کی شان ازلیت اور شان ابدیت جو ہے اس کے بارے میں آج کے موضوع کے پس منظر میں ہمیں کیسے سمجھ رہا ہے؟ ارشاد ہو۔ کیونکہ ایمان اللہ پر رکھنا اور اس کو جان کے ماننا، پہچان کے ماننا، اس کی عظمتوں کو، تو اس کے ازلی اور ابدی ہونے کو بھی جاننا، یہ جو اللہ کی ذات کی معرفت ہوتی ہے، اس کے جو انعامات اور اکرامات ہیں ان کی معرفت ہوتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ موضوعات ڈسکس کرنے کا اصل مطلب ہی ہے۔ تو اللہ ازلی ہے، لا بدایت لہو، بالکل ٹھیک، اور ابدی ہے، لا نہایت لہو۔ بہت اچھا ہے، یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ ہر ابتدا سے پہلے ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، ہر انتہا کے بعد ہے، ان دونوں چیزوں سے پاک، ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ اور ازلی ہونے کا مطلب ہے وہ قدیم ہے، بہت اچھا، اور قدیم ہونے کا مطلب ہے وہ غیر مسبوق بالعدم ہے، یعنی ایسا نہیں کہ پہلے معدوم تھا پھر موجود ہوا، کبھی نہیں تھا اور پھر ہوا، اس سے پہلے عدم نہیں ہے، بالکل وہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ ایک اس میں بڑی دلچسپ اور ایمان افروز بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، ازلی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی ہے۔ بہت اچھا ہے، اللہ کی صفات بھی ازلی ہیں اور قدیم ہے اور غیر مسبوق بالعدم ہے، اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کی کوئی صفت بھی حادث نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پوری مخلوقات جو ہیں وہ حادث ہیں۔ اللہ کی ذات، صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات وہ قدیم ہے، وہ غیر مسبوق بالعدم ہے۔ اب اللہ کی صفات، اس کی ساری صفات قدیم ہے، اللہ کا علم بھی، اس کی سمع بھی، اس کا بصر بھی، اس کی خلق بھی، اس کے فیصلے بھی، ساری صفات قدیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، ایون کہ اللہ کا یہ کلام ہے قرآن پاک، اس کے حوالے سے ہم تو اس کو بڑا سادہ سی بات لیتے ہیں نا۔ حضرت امام احمد بن حنبل وقت کے بہت بڑے امام ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا اسی سوال کے پس منظر میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ مخلوق نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہوگا، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات کی طرح قدیم ہے۔ تو اس کی پاداش میں انہیں جیل جانا پڑا، کوڑے کھانے پڑے، 28,000 کوڑے ان کی پشت پر مارے گئے، لیکن امام احمد بن حنبل نے جو فتویٰ دے دیا تھا اس سے سرے منہ بھی انحراف نہیں کیا، کہا فتویٰ یہی ہے کہ اس کی ذات بھی قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ سبحان اللہ مفتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ایک بڑا اہم سوال ہے، ویسے ہم جب بھی کوئی دعا مانگتے ہیں تو ہمارا طریقہ ہے، مطلب نارملی ہم آسمان کی طرف رخ بھی کرتے ہیں، اپنا منہ اوپر بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت اور مکان سے بھی پاک ہے، تو ہم ان دونوں چیزوں کو کیسے سمجھیں گے؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جب یہ سوال کیا جائے نا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ ہوا موجود بلا مکان۔ اللہ موجود تو ہر جگہ ہے لیکن مکان نہیں ہے، مکین ہے مکان نہیں ہے۔ اب ان اصطلاحات کو کیونکہ عوام الناس سمجھتے نہیں ہیں تو پھر قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ موجود ہے لیکن اس کا وجود نہیں ہے، وہ مکین ہے لیکن مکان نہیں ہے، دیکھتا ہے آنکھ نہیں ہے، سنتا ہے کان نہیں ہے، بولتا ہے زبان نہیں ہے، لیکن پھر کیا ہے؟ ہمارے رسول نے بتایا کہ وہ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہوگا، ہمارے رسول نے بتایا سنتا ہے تو سنتا ہوگا، ہمارے رسول نے فرمایا کہ بولتا ہے تو بولتا ہوگا، کیونکہ آپ تو دیکھ کر آئے ہیں، ہم تو بغیر دیکھے بات کر رہے ہیں۔ تو رسول اکرم نے جب بتا دیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ ابو جہل نے دستک دی صبح معراج، اس نے کہا آج تو یہ دعویٰ ہو گیا تو بھی نہیں مانے گا۔ کہا کیا دعویٰ ہے؟ کہ تھوڑے سے حصے میں ہو کے آیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ کہا کوئی اور کہے تو نہیں مانتا، میرے یار نے کہا تو میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ فرمایا میں تو اس سے بڑی بڑی باتیں بھی مان لیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہے جسے کسی نے دیکھا نہیں تو ہم کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، گھٹنے سے گھٹنا جڑا ہوتا، اتنی قربت ہوتی ہے، تو مجھے نہیں پتا جبریل آئے ہیں اور چلے گئے۔ آقا فرماتے ہیں جبریل آئے تھے، وہ حدیث جبریل جو مشہور حدیث ہے، اس میں کوئی جان نہ پایا۔ جب جبریل ایک مسافر کی صورت میں آئے ہیں
تو اللہ رب العزت موجود تو ہے لیکن بغیر مکان کے موجود ہے. وہ جہت کا ماشاءاللہ، محتاج نہیں ہے, وہ سمت کا محتاج نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ان اللہ واسع علیم. وہ ان جہتوں سے وسیع ہے, زیادہ وسعت رکھنے والا ہے. اس نے تو ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, 6 دنوں میں پیدا فرمایا. حالانکہ تب پیدا فرمایا جب دن رات کا امتیاز بھی نہیں تھا, نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ سورج ہے نہ چاند ہے. تو حقیقت کیا ہے؟ الا لہ الخلق والامر, خلق بھی اس کے لیے ہے, امر بھی اس کے لیے ہے. تو ہمیں تو آج تک اللہ کا امر سمجھ نہیں آیا, تو اولو الامر کیسے سمجھ آئے گا؟ اچھا, بڑا خوبصورت اختتامیہ ہے ڈاکٹر صاحب. اولو الامر کیسے سمجھ آئے گا؟ کلام شامل کرتے ہیں, روفی صاحب کی تشریف فرمائیں. آج نا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ عتیق صاحب کے بڑے بھائی ہیں. ماشاءاللہ کیا لطف آیا, دونوں بھائیوں کو بڑا مزہ آیا. سبحان اللہ. کلام شامل کرنا ہے ہمیں روفی صاحب, بسم اللہ. روزہ نماز نہ ہو قضا یا رب العالمین, آمین ثم آمین, آمین اللہم آمین. آقا کی سنتوں پر چلا یا رب العالمین, جن پہ تو راضی ہو گیا, جن پہ تیرے اکرام ہے, جن پہ تیرا فضل ہوا, جن پہ تیرے انعام ہے, ہم کو ان کی راہ پہ چلا یا رب العالمین, آمین ثم آمین, آمین اللہم آمین. روزہ نماز نہ ہو قضا یا رب العالمین, سانسیں اکھڑ رہی ہو جب موت قریب آ جائے, آنکھوں کے سامنے آپ کا چہرہ وضوح آئے, لب پر ہو کلمہ طیبہ یا رب العالمین, آمین ثم آمین, آمین اللہم آمین. روزہ نماز نہ ہو قضا یا رب العالمین, اللہم آمین, اللہم آمین, اللہم آمین. سبحان اللہ روفی صاحب, سبحان اللہ. جتنی دعائیں انہوں نے ان کلمات خیر کی صورت پہ مانگی ہے ان سب پر ہم بھی آمین کہتے ہیں, آپ بھی آمین کہیے. یہاں پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے. سارے مہینوں سے
ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان